سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ سٹار ہے جی ورگو والوں کے لیے جولائی 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے کچھ اہم باتیں جو اس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن پر جادو ٹونا ہوگا، بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کی، جس کے اندر ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک بندہ جو ریڈی والا ہے، اس سے لے کر فیکٹری اونر تک کوئی بھی چیز جو لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے یا ایسی نوکری کرتا ہے جس میں کمیشن بھی ساتھ ہو، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، یہ مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروجیکٹ ملنے کے چانس ہیں، اس کے اندر جو ہے آرڈر بھی ملیں گے، خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ درمیانہ کاروبار کرتے ہیں یا پھر بڑا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے مہینہ زیادہ بہتر رہے گا۔ چھوٹے کاروبار والوں کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، ان کے لیے نقصانات بھی چھوٹے موٹے ہوں گے، مگر اوورآل جب ہم مہینے کے اینڈ میں جائیں گے تو تقریباً آپ کے سٹار کے لوگ جو ہیں پروفیٹیبل ہی رہیں گے، اور آنے والے وقت کے لیے بھی آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک مہینے کا اثرات آگے پوری عمر کے اوپر پڑتے ہیں۔ اگر نقصانات ہو جائیں تو آگے اس کو کور کرنے میں لوگوں کے سال لگ جاتے ہیں، اور اگر پروفیٹیبل پروجیکٹ مل جائیں تو ان سے پروفٹ بھی آگے سالوں تک ملتا ہے۔ تو آپ کے لیے مہینہ اسی طریقے کا انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا۔ اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی اس چیز کی کہ فراڈ بھی، جب انسان کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں تو فراڈ بھی ساتھ آتا ہے، تو فراڈ سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ جو ہے دو طرح کے لوگ بتانے لگا ہوں، ایک وہ جو سرکاری نوکری کرتے ہیں اور ایک جو پرائیویٹ سیکٹر میں۔ سرکاری نوکری والوں کے لیے مہینہ مشکلات سے بھرا ہوگا، کام کا برڈن بھی ہوگا، خاص طور پر جو پاکستان پنجاب والی سائڈ پہ ہوں گے ان کے لیے زیادہ مسائل بنیں گے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہلکی سی بھی آپ کی غلطی آگے، آپ سمجھدار ہیں میں کس غلطی کی بات کر رہا ہوں جو کہ سرکاری نوکری میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، ہلکی سی بھی آپ کو غلطی جو ہے نقصان دے سکتی ہے، یا پھر آپ کے پرانے کیے کرائے آپ کے اوپر آ کر ڈل سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، یعنی کہ ترقی ہونے کے بھی چانس بہت کم ہیں اور نکالے جانے کے بھی چانس بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ایک عام مہینہ ہوگا۔ چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے کام والی جگہ پر، مگر اسی طریقے سے اچھے دن بھی آئیں گے، تو پورے مہینے کے اندر ہم یہ کہیں تو اوورآل بحث بھی ہوگی، اچھے دن بھی گزریں گے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملہ ٹھیک ہی رہیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے محنت طلب ہوگا جی، محنت کر کے نوکری ملے گی، ورنہ اگر آپ کہیں کہ بہت آسانی سے ملے تو وہ ملنا ناممکن ہے، بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تلاش زیادہ کرنی پڑے گی، پھر مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے سارے کا سارا بہترین ہے، کسی بھی دن کے اندر شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، روزگار اچھا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک بندے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کر رہے ہیں پھر حالات مختلف ہوں گے، کیونکہ زیادہ لوگوں کے سٹار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کچھ خاص نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کو اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پیپر پھنس سکتے ہیں، کافی معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے احتیاط آپ کو کرنا ضروری ہے۔ باقی پھر بھی دیکھ بھال کر کچھ بھی کیجیے گا، اگر کرنا ہے تو اگنور کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، لڑکیوں کے سب سے زیادہ ہیں، لڑکوں کے تھوڑے کم ہیں۔ خاندان کے باہر، لڑکیوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، خاندان کے باہر کم ہوں گے، خاندان کے اندر زیادہ رشتے ہوں گے، لڑکوں کے خاندان کے اندر اور باہر دونوں کے اندر برابر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے کچھ اتنا خاص نہیں ہوگا، خاص طور پر ان بچیوں کو مسائل بنیں گے جن کی شادیوں کو 2-3 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیسن کے اثرات تھوڑے کم آئیں گے، تو اس لیے احتیاط زیادہ بہتر رہے گی آپ کے لیے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے، بڑے مسائل نہیں ہوں گے، چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں، خون کی پرابلم، خون کی گرمی کا مسئلہ، جگر کے چھوٹے موٹے مسئلے،
جو کہ چھوٹی موٹی دوائی سے ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اور اپنی احتیاط کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ گرمی سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسے لوگ جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے، پرانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، ان کو احتیاط تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس مہینے کے اندر آپ کو قرض کی معمولی رقم واپس ضرور ملے گی، زیادہ 100% جو ہے واپسی کی امید نہ رکھیے گا۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر جو اس سٹار سے تعلق رکھنے والی میری بچیاں ہیں وہ زیادہ گرم مزاج کی رہیں گی، زیادہ لڑائی کریں گی، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ذرا کم لڑائی کریں گے۔ اگر تو آپ کے سٹار کے اندر پہلے بتا دوں آپ کی، جیسے آپ کا برج جو ہے سنبلہ ہے، ورگو ہے، اور سیم سٹار کا آپ کا مرد ہے یا بیوی ہے، پھر لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا، ورنہ باقی اگر 11 میں سے ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کم ہوگا، تو احتیاط کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 11 دن فجر کی نماز کے اندر سنت اور فرض کے درمیان مرد اور عورت دونوں کو بتا رہا ہوں ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کی تسبیح کی جائے گی، ایک اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھا جائے گا سنت اور فرض کے درمیان۔ صدقہ جو ہے وہ آپ دیں گے پیسوں کا، ٹھیک ہے۔ 111 روپے آپ جو ہے صدقہ دیں گے، اپنے سار سے 7 بار گھما کر کسی مدرسے میں دیں یا کسی مانگنے والے کو دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آلریڈی صدقہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یا اسے دیجیے گا یا مدرسے میں دیجیے گا، مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو زکوٰۃ صدقہ ایسی چیزیں نہیں لگتی جی۔ باقی میرا رب العزت کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔